السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جی یہ دیکھیں میں امی کی طرف آئی ہوئی تھی، تو ادھر آج صبح کا موسم گاؤں جو کہتے ہیں نا، گاؤں اصل گاؤں کا جی موسم یہ ہے کہ آج سردی کی جو پہلی دستک ہے، یہ بولیں جو دھند ہے وہ آ گئی ہے۔ تو اتنا کمال کا صبح کا موسم تھا، دھند تھی لیکن سردی اتنی زیادہ نہیں تھی، کیونکہ آپ کو پتہ جب دھند ہوتی ہے نا تو سردی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو صرف دھند ہی تھی۔ اسموک بھی تھی لیکن دھند زیادہ ہے، اسموک کم ہے۔ تو گاؤں میں تو دھند شہروں میں تو نہیں ہوتی لیکن گاؤں میں ہے۔ اس کے بعد آج میں گھر جا رہی تھی، تقریباً 3-4 بجے کا ٹائم ہے، تو دھند اتر چکی تھی، اتر کے جی دوبارہ آنے کی تیاری ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ اسموک ہے، کہ دھند نہیں ہے، لیکن دھند آ رہی تھی کیونکہ گاؤں میں نا تقریباً رات بھی تقریباً 9-10 بجے دھند آ گئی تھی، اور 3 بجے اتنی زیادہ تھی رات کو کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اور صبح کو تو آپ نے دیکھا ہی کہ کیا صورتحال تھی، لیکن اب نہیں تھی۔ لیکن واپسی مجھے جاتے ہوئے نا تقریباً مغرب سے پہلے پہنچنا تھا، کیونکہ مغرب تک کافی موسم خراب ہو جائے گا، لیکن موسم کافی پیارا تھا۔ تو جی تھوڑی دیر بعد جی یہ گھر میں آ گئی تھی، تو کپڑے وغیرہ چینج کرنے کے بعد تقریباً 2 بچے میرے آئے تھے، 2 بچے نہیں آئے تھے، وہ ادھر ہی رک گئے تھے۔ تو گھر میں نے کہا تھوڑا سا جھاڑو لگا لیتی ہوں، کھانا وغیرہ میں نے بنا لیا تھا، کیونکہ آپ کو پتا 3-4 دن کے بعد گھر کی حالت زیادہ تو خراب نہیں تھی، لیکن پھر بھی بس عادت نہیں ہے نا، تو اس لیے مجھے بس رات گزارنا مشکل ہو جانے تھے کہ صبح کب ہوگی، کب میں نے صفائی کرنی تھی۔ میں نے اس لیے نا کمرے وغیرہ صاف کر لیے تھے، تو میں نے کہا پہلے جھاڑو لگا لیتی ہوں، بس ہلکا سا بس جھاڑو لگاؤں گی، کیونکہ شام کا ٹائم ہے نا، تو دل نہیں کرتا، آپ کو پتہ اس ٹائم بس تھوڑا اچھا بھی نہیں سمجھتے ہیں، اور یہی ہوتا ہے کہ اس ٹائم نہ ہی کریں، تو بس اس لیے ہلکا پھلکا سا نا جھاڑو لگا رہی تھی کمرہ وغیرہ سے، ظاہر لیٹنا تھا تو صفائی بھی کرنی ضروری تھی، تو آپ ہو نہ ہو لیکن گندگی تو ہو ہی جاتی ہے۔ تو نا اتنے زیادہ نا کپڑے پڑے ہوئے تھے ہسبینڈ کے نا، اس دن میں سے میں دھو کے رکھ کے سارے گئی تھی، لیکن آپ کو پتہ نا تقریباً جس دن میں گئی تھی نا اس دن میں نے کپڑے پریس نہیں کیے تھے، لیکن میں دھو گئی تھی، تو میں نے کہا جلدی ان کو پریس کر دیتی ہوں۔ تو زیادہ تو نہیں تھے، کیونکہ میں نے اس دن کر دیے تھے، تقریباً 3 سوٹ تھے، تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ادھر لائٹ کا بہت زیادہ ایشو ہے، تو میں نے کہا صبح لائٹ چلی جائے گی، کیونکہ صبح کے ٹائم اور شام کو لائٹ آئے گی، تو میں نے کہا پہلے دو فری تھی کھانا وغیرہ، تو گھر سے ہی کچھ بنایا تھا، کچھ بنا ہوا لے کے آئی تھی، بھابھیوں نے بنا دیا تھا، تو میں نے کہا چلے کپڑے پریس کر دیتی ہوں، کیونکہ اس کے بعد ٹائم نہیں ملنا تھا، اوپر سے آج نا سردی اتنی زیادہ لگ رہی تھی۔ اچھا ادھر نا جو کہتے ہیں اصل گاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ سردی ہوتی ہے، ہمارے ادھر گاؤں ہے لیکن بہت زیادہ بڑا ہے نا، تو ادھر اتنی سردی فیل نہیں ہو رہی تھی، لیکن ادھر تو امی کی طرف بہت زیادہ سردی فیل ہو رہی تھی، کیونکہ ادھر کھلا ہے، اور اوپر سے ہے وہ ساتھ نا بڑی نہر وہ گزرتی ہے نا، تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، مطلب گرمیوں میں بھی نا ادھر رات کو کافی موسم چینج ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھیں آج صبح کو بھی اتنی زیادہ دھند تھی، اور جو کہ ادھر تو نہیں تھی، مطلب تھی ادھر نا، تو ادھر کہہ رہے تھے اتنی زیادہ نہیں تھی، تو اور شہر میں تو آپ یہ دیکھیں شہروں میں تو پھر ہوتی نہیں ہے نا، کافی دفعہ دیکھا کہ گاؤں میں نظر بھی نہیں آتا ہے، اور شہروں میں دھند ہی نہیں ہوتی ہے، صحیح ہوتا ہے بس موسم، تو بھائی میں تو کہتی ہوں جو سردی گرمی ہے نا وہ گاؤں میں انجوائے کرنے والی ہوتی ہے۔ اچھا گرمیوں میں کیا کہتے ہیں شہروں کی نسبت نا کم گرمی ہوتی ہے، کیونکہ ادھر تو بہت زیادہ ٹریفک کی وجہ سے بھی، اور سائڈ کی اتنی گرم ہوتی ہے، آگ نکل رہی ہوتی ہے، لیکن گاؤں میں تو زیادہ تر پکی سائڈ کے نہیں ہوتی ہیں، لیکن اگر پکی بھی ہو نا تو ٹریفک اتنا زیادہ نہیں ہوتا، تو نہیں ہوتی گرمی، لیکن یہ ہوتا ہے کہ سردی زیادہ ہوتی ہے گاؤں میں، شہروں میں نہیں ہوتی سردی نا، گاؤں میں تو بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، تو یہ لیکن اس دفعہ تو یہ آپ لگا لیں کہ نومبر جا رہا ہے، نومبر سٹارٹ ہو گیا، اس دفعہ سردی نہیں ہے، کیونکہ ویسے عام روٹین میں نا 9ویں 10ویں ماہ میں سردی آ جاتی ہے 10ویں ماہ میں، لیکن اب تو 11واں بھی آدھا گزر چکا ہے تقریباً، اور لون کے کپڑے یوز ہو رہے ہیں، کیونکہ ابھی ایسے موسم نہیں ہے ایسا کہ ہم ابھی گرم کپڑے نکالیں، وہ نہیں ہے موسم ابھی نا سردی والا کہ گرم کپڑوں والا، گرم پہنیں گے تو گرمی لگے گی، تو اس لیے ابھی میں لون کے کپڑے پریس کر رہی تھی، لون کے بھی نہیں تھے لیکن یہ وہ تھے درمیانے موسم میں ڈالنے والے، نہ گرمیوں کے نہ سردیوں کے، خود نے تو میں نے لون کے پہنے ہوئے تھے، اور بچے بھی ابھی مطلب گرمیوں کے یوز کر رہے تھے، کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو ادھر ڈالے تھے تو وہ کہتا ماما گرمی لگ رہی ہے، اور ادھر امی کی طرف میں تقریباً مجھے آئیڈیا تھا کہ ادھر موسم چینج ہو جائے گا، ادھر میں نا سردیوں کے رکھ کے لے گئی تھی، تو ادھر باقی مجھے ضرورت پڑ گئی تھی بچوں کے نا کپڑے چینج کرنے کی، تو بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے، گاؤں میں تو آپ کو پتہ ہے کھلا بھی ہوتا ہے، اور آب و ہوا بھی، لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے اسموک کی ہر طرف اتنی زیادہ، اوپر سے بچوں کو چھٹیاں ہو گئی ہیں، اور اس سے پہلے بچوں کا اسکول آف رہا ہے، کافی زیادہ مطلب نا نقصان ہو رہا ہے بچوں کی پڑھائی کا،
بچوں کی نا آن لائن پڑھائی بھی ہوتی ہے لیکن وہ بات نہیں ہے. بچے بھی نا وہ روٹین خراب ہو جاتی ہے. تقریباً ابھی 10-12 دن ہیں تو میں نے کہا بچے تو نہیں آئے تھے کیونکہ سپارہ پڑھنے جاتے ہیں نا ادھر. اس کی بھی کار صاحب نے چھٹی دے دی تھی کیونکہ اسموک ہر جگہ یہ ہو رہا تھا, کافی وہ ایشو بنا ہوا تھا. اور دوسری طرف جی اسکول سے بھی چھٹی تھی تو بچے بھی بور ہو رہے تھے, تو اس لیے ہم چلے گئے تھے نانوں کی طرف. تو بس وہ جی وہ نہیں آئے, دونوں بڑے نہیں آئے کیونکہ اور بھی بھانجا بھانجی آئی ہوئی تھی نا, سبھی بچے تھے. تو وہ کہتے نہیں ماما ہم ابھی 2-4 دن رکیں گے پھر ہم آ جائیں گے. میں کہا چلو ٹھیک ہے, کون سے بچے جا ہی رہتے ہیں. اس کے بعد تو جب دسمبر میں بڑے دن کی چھٹیاں ہوں گی نا سردیوں کے, پھر مطلب نہیں جائیں گے کیونکہ اس وقت بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اور ادھر پھر وہ جا کے بیمار ہو جاتے ہیں کیونکہ بچے ٹکتے ہی نہیں ہیں نا. اور وہ پھر باہر چلے جاتے ہیں, کھیتوں کی طرف چلے جاتے ہیں, پھرتے ہیں, پھر ان کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے بہت زیادہ. تو میں نے کہا اب 2-4 دن تم رہ لو, اس کے بعد میں تمہیں کبھی بھی مطلب ان چھٹیوں میں تو نہیں بھیجوں گی. اس کے بعد ان کے ایگزام بھی ویسے دسمبر میں ہو جائیں گے فائنل نا, تو اس کے اب وہ مطلب رہ کے آئیں گے نا, پھر وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں جائیں گے. اور یا اس کے بیچ میں مطلب عید پہ صرف 1 دن کے لیے, اس سے زیادہ نہیں, 8-10 دن کے لیے صرف گرمیوں کی چھٹیوں میں جائیں گے. تو میں نے کہا چلو بچے ہیں 2-4 دن رہ لیں گے. ہر ٹائم پڑھائی 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 عام روٹین میں تو آپ کو پتہ صبح سے شام تک بس پڑھائی ہوتی رہتی ہے. بچوں کو بھی نا تھوڑا سا سکون ہونا چاہیے. اب آن لائن کلاسیں ڈیلی کے نا آ جاتا ہے تو وہ میں تقریباً 1-2 گھنٹے میں کروا دیتی ہوں. تو میں نے کہا 2-4 دن رہ لیں گے تو ان کا پھر ایک ساتھ کام سینڈ کر دیں گے. تو بس یہ تھا کہ بچوں کو نا اتنا موقع بھی دینا چاہیے, تھوڑا سا ریلیکس ہونا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے بچوں کو تو ماں اپنے نانی نانی ماموں کا بہت شوق ہوتا ہے, جیسے ہمیں بچپن میں تھا. اچھا ہمیں ابھی بھی اپنے ماموں کا بہت زیادہ شوق ہے, ظاہر ہے ماموں تو ماموں ہی ہوتے ہیں نا. تو لیکن یہ کہہ لیں کہ ماموں بھی ماں باپ کے پیچھے ہوتے ہیں. اب امی نہیں ہے تو بس ماموں بھی نہیں ہے, نانا نانی بھی نہیں ہے نا. نانا نانی ہو نا پھر بڑا مزہ آتا ہے مطلب جانے میں. تو نانا نانی بھی نہیں رہے ہیں تو نہیں جاتے نا, شادی بھی ہو گئی ہے اس لیے چینج ہو گیا. تو تب تک نانا نانی ہوتے ہیں تو پھر یہ کہ زیادہ مزہ آتا ہے. نانا نانی تو آپ کو پتہ ہے کتنا پیار کرتے ہیں, لیکن ماموں تو ماموں ہی ہیں. یاد آتے ہیں تو کبھی ہوتا ہے تو جاتے ہیں. سب کے کہتے ہیں نا ماموں ماموں تو چیز ہی ایسی ہے. بس میں نے کہا چلو ویسے بھی ابھی بچے چھوٹے ہیں, جب تقریباً ذمہ داری ہو جاتی ہے نا پھر نہیں جاتے. مطلب بڑے بچے ہو جاتے ہیں نا پھر یہ لگا لیں وہ میچور ہو جاتے ہیں, پھر بچے نہیں جاتے. چھوٹے بچے تو بھی یہ کہ چلے جاتے ہیں, زیادہ شوق ہوتا ہے. بڑے بچوں میں شوق بھی نہیں ہوتا اور پھر یہ لگا لیں ذمہ داریاں بھی زیادہ آ جاتی ہیں, اس لیے بھی پھر بچے نہیں جاتے. اور آپ کمنٹ میں کر کے بتائیے کہ آپ کی آج کل کیا روٹین چل رہی ہے. آپ بھی اپنے گھر ہو کے آئی ہیں کہ بس گھر کی مصروفیات سے ٹائم نہیں ملتا, یا پھر ویسے بھی میرے خیال سے جو جوائنٹ فیملی میں ہوتے ہیں نا انہیں تو کم ہی ٹائم ملتا ہوگا. تو یہ ہے کہ جو سپریٹ رہتے ہیں وہ تو پھر جب مرضی چکر لگا لیتے ہیں نا. یہ بھی ویسے سپریٹ نہیں کا مزہ ہوتا ہے. ویسے اللہ پاک سب کو سکون دے, خوش رہنا چاہیے, چاہے اپنے گھر ہو چاہے ادھر ہو. زندگی اچھی اور خوشگوار گزرے تو اپنے گھر میں بھی گزرے تو بہت اچھی گزرتی ہے. ہاں ماں باپ کی یاد آتی ہے لیکن اپنے گھر میں اچھی ہوں, خوش ہوں, ہر چیز کی سہولت ہو, ہسبینڈ اچھی ہوں, گھر فیملی والے اچھے ہوں, تو زیادہ ماں باپ کی بھی یاد نہیں آتی. پھر یہ ہے کہ آپ ادھر جاتے ہو آپ کو بس مل کے اپنے گھر آ جاتے ہیں, سارا دھیان گھر کی طرف ہوتا ہے. لیکن یہ کہ مائکا تو مائکا ہوتا ہے. تو کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ بھی اپنے گھر گئے کہ نہیں گئے ہیں, چھٹی کیسی گزر رہی ہیں, یا بس میری طرح 1 دن رہ کے آ گئے, یا پھر گھر کی ذمہ داریوں میں مصروف ہو گئے ہیں. کیونکہ میں زیادہ نہیں رکتی, پھر ہسبینڈ کا جاب کرتے ہیں, پھر بڑا ایشو ہوتا ہے, کھانے پینے کا دل نہیں لگتا نا, کیونکہ ظاہر زیادہ دھیان ادھر کو ہوتا ہے, اکیلے ہوتے ہیں, اس لیے بس 1-2 دن سے زیادہ نہیں رکتی. تو بس یہ بیچ میں چکر لگا لیتی ہوں لیکن زیادہ نہیں ہے. تو بس یہ تھی میری آج کی روٹین چھوٹی سی. انشاءاللہ صبح اپنی